بیٹھیے بیٹھیے. آج تو ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ. ہیں کل سے آئے ہوئے ہیں؟ شام کو. اچھا. اور آپ کی بیٹر آپ کب آئیں گی؟ آج شام کو. آج شام جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لا تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين
كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. یہ صورت مکمل کر لیں گے پھر اگلی تلاوت. اس سے پہلے سورہ الحشر کی آخری دو آیات ابھی رہتی تھیں جب وقت ختم ہو گیا. هو الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے الملک.
وہ قدوس ہے. القدوس کا ترجمہ وہ پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے. سلام ہے، السلام، امن دینے والا ہے. المومن نگہبان ہے، یعنی المہیمن کا ترجمہ ہے. العزیز و کامل غلبے والا ہے. الجبار و ٹوٹے کام بنانے والا ہے. المتکبر کبریائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا. البارئ پیدائش کا آغاز کرنے والا ہے. المصور وہ مصور اور مصور ہے، یعنی تصویر بناتا ہے اس کسی چیز کے بنانے سے پہلے. یسب لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں و زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. ان صفات باری تعالیٰ میں قرآن کریم نے جو بنیادی صفات سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی تھیں، انہی کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے ان آیات کریمہ میں. لیکن اس کی تفصیل بیان کرنا پھر زیادہ تفصیلی مضمون میں داخل ہونے والی بات ہوگی. مختصراً میں یہ عرض کر رہا ہوں. الملک وہ بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہو. القدوس جو پاک ہو اور تمام پاکیزگی کا منبع ہو. الملک القدوس یہ سورہ جمعہ کی بھی پہلی دو وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب فرمائی گئی ہیں. السلام المومن المہیمن، سلام ہے. اصل میں اگر آپ غور کریں تو الملک القدوس کے نتیجے میں سلامتی ایک لازمی طبی طور پر آنے والا واقعہ ہے. جو کامل بادشاہ کی پناہ میں ہو اور کامل مزکی اور پاک کرنے والے کی وجہ سے پاک ہو چکا ہو، اس پر کوئی شر نہیں آ سکتا. سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس کے لیے. تو السلام کا ان صفات کے ساتھ ایک طبی تعلق ہے جو نتیجتاً ظاہر ہو رہا ہے. المومن امن دینے والا ہے. جو سلام ہوگا وہ صرف ان معنوں میں سلام نہیں کہ کسی کو سلامتی کی خوشخبری دے رہا ہو، بلکہ مومن بھی ہو جاتا ہے، امن دینے والا بھی ہو جاتا ہے. یہ جو دو صفات ہیں یہ دراصل اس تعلق میں سمجھنی ضروری ہے کہ جو اللہ کو سلام جانتے ہوئے سلام بنے گا، والمومن، تو لازماً وہ لوگوں کو امن دینے والا بھی بنے گا. یہ جو مضمون ہے یہ اس کے اندر مخفی اندر چل رہا ہے. اور دراصل مومنوں کو یہ ساری صفات اپنانے کی ایک نصیحت کی جا رہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں. جس طرح سورہ فاتحہ کی پہلی 4 صفات جو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہیں ایاک نعبد میں جا کر کھل جاتی ہیں، کہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہر سننے والا اسی کے پیچھے چلے، ان صفات کو اپناتا ہوا آگے بڑھے. تو یہ مضمون مثمر ہے. اس میں الملک القدوس السلام المومن، وہ جو ملک اور قدوس کے بندے ہو جاتے ہیں وہ مکمل سلامتی بھی بن جاتے ہیں.
اپنے لیے ہی سلامتی نہیں بلکہ مومن ہیں، لوگوں کو بھی سلامتی بخشنے والے ہیں۔ المہیمن، اس کے بعد وہ نگرانی کرتے ہیں، جیسے اللہ مہیمن ہے کہ جب وہ سلامتی عطا فرماتا ہے کسی کو تو پھر اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ وہ سلامتی قائم رہے، اس میں رکھنا ڈالنے والی کوئی بات پیدا نہ ہو۔ العزیز، وہ کامل غلبے والا ہے، اور کامل غلبے والا میں مہیمن کے مضمون کو تقویت ملتی ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے اور کامل غلبہ رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ ایسی نگرانی کرے جس کے نتیجے میں اکرام ملے اور عزت پیدا ہو۔ الجبار، ٹوٹے کام بنانے والا، یہ بھی ایک کوئی پہلے کسی لفظ کی تکرار نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے کام بالکل ٹوٹ چکے ہوں، بظاہر کچھ نہ رہے، وہ ٹوٹے کام بنائے، یہ جبار کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ جبار کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو جبر کرنے والا ہو، مگر جبار کا ایک دوسرا معنی ہے ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے والا۔ تو قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنائے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ یہ دونوں معنی الجبار کے اندر داخل ہیں۔ ٹوٹے کام بنائے ایسے کہ کسی کو کچھ بھید نہ ملے، اور کسی کا بنا بنایا کام توڑ بھی دے، یہ بھی جبار کے دوسرے معنوں کے اندر داخل ہے، جابر ہے اس معاملے میں۔ المتکبر، اور ان تمام صفات کا طبی نتیجہ ہے المتکبر۔ تکبر یہاں ان معنوں میں نہیں جو بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس لیے ایک ناپسندیدہ لفظ ہے کہ اس چیز پر وہ تکبر کرتے ہیں جو ان کو حاصل ہی نہیں۔ تو جو ان ساری صفات کا مالک ہو، اسے اپنی کبریائی کا احساس ہے، اور اس کبریائی کے احساس میں یہ معنی ہمارے فائدے کا پایا جاتا ہے کہ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تم سے معاملہ کرتا ہے، تم سے معاملہ کرے گا، کہ ان سب باتوں کی عظمت اس میں، اس کی بڑائی میں داخل ہے، ان سب باتوں کی شان کا وہ متحمل ہے۔ بس اس پہلو سے اس کا متکبر ہونا بندے کے متکبر ہونے کی طرح اسے دنیا سے بے نیاز نہیں کرتا، بلکہ اسے دنیا کی حاجتوں کی طرف زیادہ متوجہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس سے پہلے جب مالک فرمایا گیا تھا تو مالک اس طرح کا نہیں جیسے ہندو اپنے خدا کو مالک کہتے ہیں کہ بنی بنائی چیز کا زبردستی مالک بن بیٹھا ہے۔ ان ہندو فلسفہ کی بنیاد ہی اس بات میں ہے، سب چیزیں ہمیشہ چلی آ رہی ہیں، بنی بنائی چیز تھی، اس کا اللہ مالک بن بیٹھا ہے۔ تو وہ مالک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ الخالق ہو، اس لیے کہ پیدا کرنے والا بھی تو وہی ہے، جو جس چیز کو پیدا کرتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے کاروبار اسی اصول پر چل رہے ہیں، پیٹنٹ بھی اسی اصول پر دیے جاتے ہیں۔ جو کسی کو سوچتی ہے، جو بناتا ہے، وہی ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ البارئ، پیدائش کا آغاز کرنے والا بھی ہے۔ پیدا کرنے کا ایک تو مطلب ہے دو بنی بنائی، دو چیزیں جو موجود ہوں ان کو جوڑنے والا اور اس سے نئی چیزیں پیدا کرنے والا۔ یہ وہ تخلیق ہے جو انسان بھی کر لیتا ہے کسی حد تک۔ آج تک دنیا میں جتنی بھی صنعتیں قائم ہوئی ہیں اس میں صنعتیں بنانے والا خالق ہے، ان معنوں میں کہ بنی بنائی چیزیں جو اس کو مہیا تھیں
ان کو جوڑنے کے نتیجے میں ایک تیسری چیز پیدا کر دی. تو اللہ جو خالق ہے وہ باری بھی ہے. اول تو مالک ہے، جبکہ یہ اس چیز کے مالک نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز پر تصرف کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بارے کا مطلب ہے پیدائش کا آغاز بھی اسی نے کیا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اس نے اس کو شروع کیا. اور جو کچھ بھی نہیں تھا تو کیسے شروع کیا؟ اس کے لیے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی ضرورت ہے. جب بھی ایک آرکیٹیکٹ ایک عمارت کا یا کسی مشین کا یا کسی چیز کا بھی ڈیزائن کرتا ہے تو اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، صرف بورڈ پر ایک بلو پرنٹ تیار ہوتا ہے. اور وہ بلو پرنٹ تیار ہو ہی نہیں سکتا جب کہ تصور میں ایک تصویر نہ کھینچی گئی ہو. جب کہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تصویر کھینچتا ہے، اس تصویر کو بلو پرنٹ کی صورت میں اتارتا ہے. تو اللہ باری کیسے ہو گیا؟ اگر کسی وجود کے نہ ہونے کے باوجود اس کے کہ کلیت عدم ہے، اگر اسے عدم میں ایک تصویر بنانے کی طاقت نہیں تھی تو عدم کی صورت میں وہ مصور ہونے کی وجہ سے جو چیز سب سے پہلے ہے اس کا آخر پر ذکر ہو رہا ہے، مگر مضمون کے لحاظ سے یہ سب سے پہلے ہے. پہلے مصور ہے تو پھر وہ تصویریں بناتا ہے جس کو پھر وہ عملی خاکوں میں ڈھالتا ہے. لہ الاسماء الحسنی، یہاں جا کے تان ٹوٹ جاتی ہے بات کی. تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں. اب اس سے پھر اس کے مالک ہونے کی عظمت دوبارہ ظاہر ہو رہی ہے جس سے بات کا آغاز ہوا تھا. ہر نام، ہر حسین صفت اسی کی ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. اس کے بعد اب سورہ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ. اور یا جو لفظ ہے یہ جمع کا ہے، لیکن اردو میں دوست ہی کہنا پڑتا ہے، اس لیے یاد رکھیں. اور یا لفظ خود جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں. مگر دوست نہ بناؤ میں دوست کے اندر جمع کا مضمون داخل ہوتا ہے. کبھی دوستوں نہ بناؤ نہیں کہہ سکتے، کبھی یہ غلط اردو ہو جائے گی. تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو جبکہ وہ حق کا جو تمہارے پاس آیا انکار کر چکے ہیں. اس کے باوجود تم انہیں محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وہ رسول کو اور تمہیں وطن سے نکالتے ہیں. یخرجون الرسول و ایاکم، یہاں نکالتے ہیں کا مضمون ایک استمرار کی صورت میں اس لیے بیان ہوا ہے کہ یہ کام ان کی طرف سے جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی وہ ایک وحدت کے طور پر بیان ہوئے ہیں. وہ مکے میں جب بھی ان کو علم ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو نکال دیتے تھے، یعنی بدسلوکی کے نتیجے میں نکالتے تھے، ورنہ نکلنے بھی نہیں دیتے تھے.
یخرجون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل ان کو دھکے دے کے مکے سے باہر کر دیتے تھے، بلکہ حالات ایسے پیدا کر دیتے تھے جس کے نتیجے میں ان کا نکلنا لازم ہو جاتا تھا، اور نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جو سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، بیان ہی وہی سلوک آپ کے غلاموں سے ہوا ہے، اور یہی آج کل احمدیوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو احمدیت کی صداقت کا کوئی اور نشان دکھائی نہ دیتا ہو تو یہی نشان اس کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے کیا کرتے تھے، نکالتے تھے اور نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، جرم کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اب سارے نکلنے والوں کے لیے جو جہاد پر نکلتے ہیں یا عملاً جن کا وطن چھوڑنا ایک جہاد ہوا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں کا وطن چھوڑنا اپنی ذات میں ایک جہاد تھا، اور اب بھی بہت سے ایسے وطن چھوڑنے والے ہیں جو عملاً جہاد پر نکل رہے ہیں، اور نکلنے کے بعد ہی ان کو دراصل جہاد کا موقع بھی ملتا ہے، کیونکہ جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنا، اس کا پیغام پہنچانا، یہ اول جہاد ہے۔ تو اس لیے وہ سارے لوگ اس وقت نکلے تھے، اس وقت جہاد کے جتنے مضامین تھے وہ سارے ان پر صادق آ رہے تھے۔ اب اگر وہ تمام تر صادق نہ بھی آئیں تو جہاد کے مضمون کا ایک بڑا حصہ ان پر صادق آتا ہے، اس لیے اولین کے ساتھ آخرین کا ذکر بے جا نہیں ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر واقعتاً تم میرے راستے پر اور میری رضا چاہتے ہوئے جہاد پر نکلے ہو، اور ساتھ ہی انہیں محبت کے خفیہ پیغام بھی بھیج رہے ہو۔ ایسے معاملات ہمارے علم میں آتے رہتے ہیں، تفسیر کو سب سے زیادہ پتہ ہے اس بات کا کہ کس طرح باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے نکالا ہے، ان کو خفیہ محبت کے پیغام بھی بھیجتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ اگر تمہیں نکلنا ہو تو ہم تمہیں بھی نکلوا دیں گے، تمہارا سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ تمہیں احمدی تھے اس لیے تم سے زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سارے ایسے گناہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اس سے چھپا کچھ سکتے نہیں تم، اس لیے آخر پر سارا مضمون اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر تم میرے راستے پر اور میری ہی رضا چاہتے ہوئے جہاد پر نکلے ہو، اور ساتھ ہی انہیں محبت کے خفیہ پیغام بھی بھیج رہے ہو، جبکہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، تو تمہارا یہ اخفاء عبث ہے۔ یہ بریکٹ میں آنا چاہیے تھا، ہم ڈھونڈتے رہے کہ بیچ میں کیا بات داخل کی جائے جو بات کو پوری طرح کھول دے گی، تو میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی جملہ بریکٹ میں نہیں آ سکتا جو اس مضمون کو ظاہر کو اپنے آخری نتیجے تک پہنچانے والا ہو۔ اگر میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، تو پھر تمہارا یہ اخفاء بس ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں۔ اور جو بھی ایسا کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ کیونکہ مومن صاحب یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اس پہ ہم زور لگاتے رہے ہیں، پہلے کوشش کرتے رہے ہیں، پھر برا کہ ادھر ڈالی کہ ادھر ڈالی، اب فلو بھی مکمل ہے اور بین یہی منشا ہے قرآن کریم کا۔ میرا خیال ہے کوئی چھوڑا تو نہیں تھا ہم نے۔ کہاں سے شروع سے؟ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ،
تم میں سے ایسا کرے اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے. ٹھیک کہتے ہیں. اصل میں جب یہ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ نظرثانی بھی ہو رہی ہو تو بعض مسائل پر نظر اٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو بعض چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت وہ نظر سے رہ بھی جاتی ہیں. اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ بار بار ان کی طرف توجہ کی جائے. لکھ لیا؟ این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء. اگر وہ تمہیں کہیں پائیں، میں نے غلطی سے پہلے پالیں لکھا ہوا تھا، اس کو پائیں کر دیا ہے، پہلے بھی پائیں ہی تھا، کیونکہ پالیں میں پالنا بھی ہوتا ہے. تو اردو میں محض لکھنے کی طرز ہے. اگر اکٹھا لکھا ہو تو پالیں سے مراد دماغ میں پالنا بھی جا سکتا ہے، تو اس احتمال کو کلیتاً دور کر دینا چاہیے. اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہی رہیں گے. یکونوا اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اور اپنے ہاتھ اور زبانیں بدنیتی سے تم پر دراز کریں گے، اور چاہیں گے کہ کاش تم بھی انکار کر دو. بس یہ جبر اور یہ سختی، کہیں ہاتھ دراز ہو رہے ہیں، کہیں محض زبانیں دراز ہو رہی ہیں، یہ ماحول جو ہے ظلم کا، یہ اس غرض سے ہے چاہیں گے کہ کاش تم بھی انکار کر دو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے رحمی رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. وہ یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی امکان تک باقی نہیں رہے گا کسی قسم کا. وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اب یہ خوب دیکھنے والا کہ جو محاورہ ہے، اس کے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ ہم ایسی شکل اختیار کر چکے ہیں جس میں لفظ خوب اڑ جائے اور اسم فاعل سے جدا ہو جائے یہ لفظ. تو اس کا بھی ہم نے ایک ترجمہ کیا تھا، جو پتہ نہیں یہاں کیوں رہ گیا ہے. کیا تھا؟ نہیں، بصیر کا جو افعل و تفضیل والا ترجمہ کر کے دکھائیں نا پہلے. خوب نظر رکھتا ہے، یہ اس طرح کا تھا. اس پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے. یہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا. ایک اور جگہ بھی یہی روایت میں نے بھی، مگر یہی ہمیشہ اس پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے. جو بھی صفت ہو اس کو اسی طرح کر لیں تو پھر ہر جگہ ایک ہی طرح کا ترجمہ چلے گا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اسوہ حسنہ تھا. ہے تو صحیح، مگر تھا کہ میں یہ مضمون داخل ہے کہ تم نے اسے اختیار نہیں کیا، اسے پکڑا نہیں. تمہیں موقع تو مہیا تھا مگر تم اس سے استفادہ نہ کر سکے. اذ قالوا، کیسے موقع کے لیے اسوہ تھا؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون. اب اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کے ساتھ یہ بالکل جڑ جاتا ہے. ابراہیم اور اس کی قوم نے تو ان لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے تعلق ٹوٹ گیا ہے.
اور جو پہلا مضمون گزرا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ مومن کہلانے کے باوجود تعلق قائم بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اسوہ حسنہ تھا ان کے لیے نہ بن سکا، وہ اسوہ اختیار کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی تم جس طرف ہمیں بلاتے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور بغض کا آغاز ہو گیا ہے۔ وَبَدَعَ بَيْنَنَا، بدا کا مطلب ہے آغاز ہو گیا ہے، بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کی دشمنی اور بغض کا آغاز ہو گیا ہے، حتیٰ تؤمنوا، یعنی ہمیشہ سے مراد یہ نہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ہمیشگی کی دشمنی ہے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایک ہی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جو ایمان لے آؤ گے پھر یہ ہمیشگی ختم ہو جائے گی، ایک معین مدت تک کی ہمیشگی ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے اپنے باپ کے لیے ابراہیم کے قول کے، اس پر بریکٹ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو ایک استثناء تھا، یہ اوپر بریکٹ میں رکھ دیا ہے، سوائے اپنے باپ کے لیے ابراہیم کے قول کے، جو ایک استثناء تھا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، حالانکہ میں اللہ کی طرف سے تیرے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی یہ وعدہ نہیں کرتا کہ قبول ہوگی، مانگنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ قول دے بیٹھے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ استثناء ہم نے منظور کر لیا۔ پھر آگے دعا ہے، پھر ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم جھکتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، المصیر لوٹ کر جانا۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے ابتلا نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ واغفر لنا ربنا، اس میں یہ جو تاخیر تقدیم میں ترجمے میں کی ہے، کیونکہ ویسے واغفر لنا ربنا میں واغفر لنا پہلے ہے اور ربنا بعد میں ہے، اردو میں روانی کی خاطر اس کو کچھ آگے پیچھے یوں کیا گیا ترجمے کو، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اگر یہ کریں اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، یہ اردو کے لحاظ سے وہ روانی نہیں رہتی جو عربی میں ہے، تو اردو ترجمے کی روانی عربی الفاظ پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس طرح عربی میں تو روانی ہے، جب اردو پڑھنے والا پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں روانی نہیں تھی، اس لیے بعض دفعہ کچھ تاخیر تقدیم کر کے روانی کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے،
یقیناً تو کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ تھا، یعنی اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان، تم میں تمہارے لیے نیک نمونہ تھا، یعنی اگر اوپر رکھ دیا جائے اس کے ساتھ ہی تو میرا خیال ہے بریکٹ کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں کہ ہے، تمہارے لیے ایک نیک نمونہ تھا اس کے لیے یا یعنی اس کے لیے۔ میں دوبارہ دونوں پڑھ کے سناتا ہوں بغیر یعنی کے بھی۔ اور یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ تھا اس کے لیے جو اللہ، اب تمہارے لیے جمع ہے، مخاطب ہے، اس کے لیے میں غائب کا حوالہ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اندر یعنی رکھ دیا تھا، جو مضمون میں تو داخل ہے، اس لیے یہ صرف یہ ہے بحث طلب بات کہ اس یعنی کو بریکٹ میں رکھا جائے یا مضمون کے اندر داخل سمجھتے ہوئے بریکٹ کی ضرورت نہیں، یہ ہے گفتگو بات طے کرنے والی۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ تھا، یعنی اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے، اور جو اعراض کرے تو آگے بریکٹ ہے تو جان لے کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور صاحب حمد ہے۔ کہ مومن صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عربی کے لحاظ سے تو سمجھ آتا ہے کہ یعنی ہونا چاہیے، لیکن اردو والے ان سے پوچھ لیں۔ عرب والوں کے دین و ماننا ہو گیا نا، کیونکہ بدل ہے نا جی، ہاں ہاں تو ٹھیک ہے، بدل ہونے کی وجہ سے یعنی کا مفہوم تو اس میں ہے اسی لیے میں نے بریکٹ نہیں ڈالی ہوئی، جی۔ میرے نزدیک تو نہیں ہونی چاہیے بریکٹ، ٹھیک ہے نا، اس پہ اتفاق ہے نا، جی۔ ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو جان لے، من یتولا کے بعد فإن اللہ کے درمیان لفظ جان لے رکھنا اردو کے لحاظ سے اور مضمون کی وضاحت کے لحاظ سے ضروری ہے، اور یہاں بریکٹ ہونی چاہیے، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اس کا اعراض کرے تو جان لے کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور صاحب حمد ہے۔ فإن اللہ هو الغنی الحمید میں جو ہوا جو ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے۔ تلاوت ہوئی ہے نا باقی ساری؟ جی۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے۔ جب محبت ڈال دے گا تو وہ ماضی کا قصہ ہو جائے گا عداوت۔ بینکم و بین الذین عادیتم، قرآن کریم میں بھی ماضی ہی میں اس کا بیان ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور یہ جو پیشگوئی ہے قریب ہے کہ ڈال دے، یہ حیرت انگیز طور پر پوری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان آیات کا نزول ہے اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے ہیں، اور جن کے درمیان عداوت تھی وہ جو عداوت رکھنے والے تھے ان کے اور مومنوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ قابل غور ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ اس وقت محبت ڈالے گا جب وہ مومن ہو چکے ہوں گے، اس سے پہلے
ان لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو محبت رکھتے تھے، حالانکہ اللہ نے وہ محبت نہیں ڈالی تھی۔ تو باریک آپس میں جوڑ ہیں قرآن کریم کی باتوں میں۔ ابھی آپ وہ مضمون پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو محبت رکھتے تھے ان سے جو مومن نہیں تھے، وہ محبت اللہ کی طرف سے نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ یہ محبت ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی اس وقت جب وہ مومن ہو جائیں گے، اور اس کے درمیان یہ حضرت ابراہیم کو اسوہ جو ہے بالکل ایک جوڑ بن جاتا ہے، ایک مسلسل رستہ ہے جس پر ہم مضمون کے لحاظ سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ قدیر، اور اللہ بہت قدرت والا ہے۔ واللہ قدیر، اس میں وہ قدیر کے لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ترجمہ بنے گا جو طرز ہم اختیار کر چکے ہیں؟ اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، یہی ہے نا؟ واللہ قدیر، اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ ہوتا ہے پھر کریں گے قدرت رکھنے والا ہے، ہمیشہ کی قدرت اگر کہیں پھر یہ ترجمہ اردو میں ٹھیک رہے گا۔ اگر قدرت رکھنے والا ہے، ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے کریں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ایک الجھن آ جاتی ہے۔ پڑھیں دوبارہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ رکھتا ہے۔ اچھا، رکھنے والا ہے نہیں کہا تھا، ہیں؟ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ واقعتاً تو یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، واقعہ یہی ہے نا، اور ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے آپ تجویز کر رہے ہیں، ہیں؟ نہیں، یہاں کامل قدرت والا مضمون نہیں ہے، کامل قدرت تو ہے ہی اس کی، مگر قدیر میں صفت مشبہ بالفعل جو ہے، اس میں مشبہ بالفعل، اس کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں، اس میں مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو یہاں کس طرح ظاہر کریں گے؟ میں دوبارہ دونوں، ایک مجوزہ اور ایک پہلا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، یہ تھا میرا، واللہ قدیر، اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ اس میں کچھ تھوڑی سا خلا نظر آ رہا ہے کسی چیز کا۔ اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، یہ اس سے مجھے بہتر لگ رہا ہے، ہمیشہ قدرت رکھتا ہے کے مقابل پہ۔ اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے، اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، یہی ہے نا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اسی کو رہنے دیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الذین، لا ینہاکم اللہ عن الذین، اور تمہیں، اور اللہ تمہیں، اور نہیں ہے، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے قتال نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم ان سے نیکی کرو، ان تبروہم، یعنی کافر ہوتے ہوئے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کافروں کی معاندانہ کوششوں میں شریک نہیں تھے،
صاف دل لوگ تھے، اور انہی میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے مخفی طور پر مومنوں کی مدد بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے تو میں منع نہیں کرتا جنہوں نے جو نہ دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا، انہوں نے نہ تمہارے نکالنے میں وہ مددگار ہوئے لوگوں کے، ان تبروہم، کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین۔ اللہ تمہیں محض ان لوگوں کے بارے میں منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ لفظاً یوں ہوگا انما ینہاکم اللہ، یقین اللہ تمہیں محض ان لوگوں کے بارے میں منع فرماتا ہے قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ کیا منع فرماتا ہے کہ تم انہیں دوست بناؤ، ان تولاہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، اور جو انہیں دوست بنائے گا تو یہی ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں مومنات مہاجرات فامتحنوہن، مہاجر ہونے کی حالت میں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ مہاجر ہونے کی حالت میں اردو کی یہ مجبوری ہے کہ مہاجرات ہونے کی حالت میں یہ ٹھیک اردو نہیں لگتی۔ عورتیں ہوں یا مرد ہوں جو بھی آئیں مہاجر ہونے کی حالت میں، ان کے لفظ مہاجر واحد میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور مردوں اور عورتوں کا فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مجبوری ہے کہ مہاجرات کا ترجمہ مہاجر کیا گیا ہے، مگر اس ذکر کے بعد کہ عورتیں ہیں وہ۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجر ہونے کی حالت میں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ عالم بے ایمانہن، یعنی اللہ کو تو پتہ ہی ہے جو ان میں سے مومن ہیں، مگر فین تمہیں بہرحال تم تو عالم الغیب نہیں ہو، تمہیں امتحان لینا چاہیے لازماً۔ فین علمتموہن مؤمنات، بس اگر تم اچھی طرح معلوم کر لو کہ وہ مومنات ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو کفار کی طرف انہیں واپس نہ بھیجو۔ لا ہن حل لہم، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، یہاں اب عورتوں کو تو نہیں دینا اور نہ اس کا ذکر ہے، یہاں اب مرد ایک مذکر کے صیغے میں بات شروع ہو گئی ہے۔ وآتوہم، جن کی یہ بیویاں تھیں، جن کے جو ولی تھے ان کے، ان کا حق ہے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہو ان کو دیا جائے۔ تو اس لیے ترجمے میں ایک چھوٹی سی بریکٹ ڈالنی پڑتی ہے، اور ان کے ولیوں کو جو خرچ کر چکے ہیں ادا کرو۔
वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह करो जबकि तुम उन्हें उनके मेहर दे चुके हो। दो बातें हैं जो इससे पहले ज़रूरी है, निकाह से पहले। सिर्फ मेहर देना नहीं जो कि शादी का एक आम दस्तूर है, बल्कि उनके खामदों को, उनके वलियों को वो रकमें अदा कर दो जो वो खर्च कर चुके हैं, ताकि उनकी गोया अमलन तलाक मुकम्मल हो जाए। ये देखें कितनी एहतियात बरती जा रही है उस ज़माने में जबकि आपस में लड़ाई का सिलसिला भी था। आजकल जो मौलवी फतवा दे रहे हैं, एक ऐसा मुल्ला भी है जो, और भी कई ऐसे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हमने उनको जो नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते उनको काफिर करार दे दिया है, इसलिए इसके साथ ही उनकी बीवियां तुम पर हलाल हो चुकी हैं, चाहो तो शादियां करो। अब ये शर्त भी नहीं लगाई कि जो अलग जिनकी बीवियां थीं वो मानते भी हैं कि नहीं। अगर तुम उनका खर्चा दोगे तो वो तभी लेंगे जब मानेंगे, और वहाँ कुफार मान रहे थे इस बात को, तभी खर्चे वसूल भी कर रहे थे। तो ना सिर्फ ये कि मानना इसमें एक मुज़मिर शर्त है, बल्कि जो मान रहे हों उनके खर्चे अदा कर दो, फिर ये आज़ाद होंगी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। आए दिन पाकिस्तान में ये फतवे शाया हो रहे हैं, कोई उनके मुंह नहीं तोड़ता, कोई उनको सज़ा नहीं देता कि कैसे बदबख्त हो जो इस्लाम में ऐसी दखल अंदाजियाँ करते हो। कुरान कितना मोहतात है माशाअल्लाह, ज़र्रा भी उसमें कोई झोल नहीं, तमाम ज़रूरी शराइत को पेश नज़र रख रहा है। वातूहुम मा अनफ़क़ू, ये उनको दे चुके हो तुम। फिर वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहूहुन्ना, फिर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उनसे बाकायदा निकाह कराओ, लेकिन उसमें ये शर्त याद रखना, इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, हक़ महर मानने पड़ेंगे और बाकायदा उसका ऐलान होगा। वला तुमसिकू बिइस्मिल कवाफिर, और काफिर औरतों के निकाह का मामला अपने कब्ज़े इख्तियार में ना लो। जो काफिर हो गई हैं औरतें, यानी उनमें जा चुकी हैं, उनको तुम उनके तरफ खो चुके हो, उनके निकाह का मामला अपने इख्तियार में न लो। जो जा चुकी हैं उनका या उनके वलियों का भी इख्तियार है, तुम्हारा उस पर कोई इख्तियार नहीं है। वसलू मा अनफ़क़्तुम, हाँ ये तुम्हारा हक़ है कि तुमने जो खर्च किया था उसका उनसे मुतालबा करो, जैसा कि तुम खुद भी यही काम कर रहे होगे, उनको दे रहे होगे, उनकी औरतों को हलाल नहीं करोगे जब तक वो उनके खर्चे अदा न करो, तो तुम्हारा बिल्कुल हक़ बनता है कि उनसे मुतालबा करो कि ठीक है औरतें तो अपनी मर्ज़ी से जा चुकी हैं, कि जैसे भी हमें इल्म नहीं और हमसे खोई गई, अब तुम हमें उनका खर्चा दो जो हम उन पर खर्च कर चुके हैं। वलियसलू मा अनफ़क़ू, और जो तुमने खर्च किया वो तुमसे मुतालबा करें, ये बराबर का दोहरा मामला है। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह है, ये है अल्लाह का हुक्म। यहाँ ज़ालिका हुक्मुल्लाह की बजाय ज़ालिकुम का मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, जो अक्सर कुरान करीम में इस तरह होता ही रहता है। मुराद यह है कि तुम सबको ये हुक्म है। यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फरमाता है या फ़ैसला करता है, और अल्लाह बहुत जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। अभी है बाकी वक्त ख़त्म हो गया।
یہاں سے کل سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے.